السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم 5:30 بجنے والے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنی پوڈ کاسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 1 منٹ انتظار کر لیں تاکہ بالکل بر وقت ہم جو ہے بالکل ٹائم ہو گیا، 5:30 بج گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بھائی، آپ سے آغاز السلام ہے کہ علیکم اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہمارے سامعین کو جو ہے وہ ویلکم، خوش آمدید جناب۔ ہم رمضان پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم پہلا روزہ جو ہے وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس دفعہ تو پاکستان اور سعودی عرب، اور بلکہ میرے خیال ہے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جو ہے وہ، کیا خیال ہے شعیب بھائی، آج پہلا روزہ میرے خیال جی ہے جی، ورلڈ میں آج فرسٹ روزہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی جی بالکل، دنیا کے بڑے حصے میں آج پہلا روزہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بڑی بڑی برکت کی بات ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنا جو ہے وہ موقع دیا، اور بڑی خوش قسمتی ہے یہ تو کہ رمضان کا جو موقع اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے۔ اور وہ حدیث جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام سے سنا کہ جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنی جو ہے وہ مغفرت نہ کروا پایا تو وہ تباہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور بلکہ ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس مہینے سے جو ہے بھرپور جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، اور بھرپور جو ہے وہ اس مہینے کو جو ہے بھرپور انداز میں جو ہے گزار سکیں۔ تو ماشاءاللہ جناب شعیب بھائی، کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، اور ہم تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں جناب یہ پوڈ کاسٹ شعیب بھائی، کیوں ڈیسائیڈ کیا ہم نے یہ سارا کام کرنے کے لیے؟ اصل میں جو ہے نا وہ، یہ تو بات سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان جو ہے اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ اچھا، بالکل قرآن کا مہینہ ہے تو رمضان میں قرآن کی بات نہ ہو تو کس کی بات ہو؟ چنانچہ بالکل جو ہے وہ قرآنک ونڈرز نام سے جو ہے نا ہم ایک پوڈ کاسٹ رمضان میں ہر روز انشاءاللہ تعالیٰ جی کریں جی گے۔ اچھا، آپ درس جب دیتے ہیں نا تو درس میں مونو لوگ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ توجہ ویسی نہیں ہو پاتی جس طرح کی توجہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے اندر ہوتی ہے۔ پوڈ کاسٹ کا جو فارمیٹ جو آج کل یوتھ کے اندر بڑا مقبول ہے، تو اس کے اندر جی ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ قرآنک میسج اگر منتقل کیا جائے، اور پھر ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں اپنے چیٹ میسیجز کے ذریعے ہمیں بتائیں کچھ آئیڈیاز، تو ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ قرآن سے ہدایت لینے میں بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ پوڈ کاسٹ رکھی گئی ہے۔ ٹھیک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان جو ہے وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور کھلی نشانیاں، اور حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ تو شیخ بھائی، ونڈرز کا صرف جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے میرے خیال ہے کچھ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ نے کچھ ونڈرز ہی بتانی ہے اس کے اندر، کچھ جو ہے وہ عجائبات بتانے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس میں؟ کوئی صرف عجائبات مقصود ہے، یا کوئی ریفلیکشن، کوئی پرلز، کوئی جیمز، کوئی آیات میں سے کوئی خاص؟ کیونکہ دیکھیں 30 منٹ میں تو سب کچھ کور ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا اصل ہوگی؟ میں بالکل فاروق بھائی، آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی ہے۔ قرآنک ونڈرز کے نام کو ابھی سمجھ لیا جائے، مطلب کو سمجھ لیا جائے تو بڑا فائدہ مند ہوگا۔ دیکھیں، کسی نے کہا تھا کہ جب تک کہ کنویں کے اندر پانی رہتا ہے تب تک کہ پانی کی قدر کا احساس نہیں ہوتا۔ جس لمحے کنویں میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے نا، جس سے ہمیں پانی مل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ دو اصطلاحات ہیں، دو ٹرمز ہیں، جی ورکس آف گاڈ اور ورڈز آف گاڈ۔ یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پیارے پیارے پھول، یہ سارے ورکس آف گاڈ ہیں۔ اور ورڈز آف گاڈ کلام الہی، قرآن حکیم ہے۔ یہ دونوں آیات ہیں۔ قرآن کے جملوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آیات کہتے ہیں، اور یہ سورج، چاند، ستارے، ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ ہم ان سب کو نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ۔ بس سورۃ البقرہ آج ہم پڑھیں گے، یعنی کہ ہم اس کے متعلق بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دیتے ہوئے۔ اب مچھر کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی حقیر مخلوق ہے، لیکن دنیا کی سب سے ڈیڈلیسٹ اینیمل ہے۔ اللہ کی فوجوں میں سے ایک بڑی فوج، ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو سمجھیں فوج کا گروہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔ تو ہم بہت ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ فار گرانٹیڈ ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ آپ دیکھیں نیشنل جغرافک کو، دیکھیں نیشنل جغرافک، ہمارے گھر میں ایک چوٹی ہوتی ہے، وہ چوٹی اپنے بل میں جاری ہوتی ہے، نیشنل جغرافک والے جو نا وہ کیمرے لگا دیتے ہیں ادھر نا، اور ایک بہترین ڈاکومنٹری بنا دیتے ہیں۔ اور جب ہم اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہیں، اس چوٹی کو دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں اش واہ کیا زبردست چیز ہے، لیکن ہمارے گھر میں وہ چوٹی رنگ رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ونڈر ہے، چوٹی کا رینگنا، مچھر، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ورکس آف گاڈ کے اندر ہے۔ ورڈز آف گاڈ میں کلام الہی، اس کے متعلق سورہ بقرہ میں ہی آئے گا کہ جو ہے وہ کون ہے جو اس جیسا بنا سکے۔ قرآنک ونڈرز الگ سے کوئی چیز نہیں، بلکہ یہی چیزیں ہیں جن کو جو ہے ہم یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے فاروق بھائی، آپ بھی چاہیں تو اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شیخ بھائی، قرآن تو
خود ہی معجزہ ہے. بالکل. معجزہ نہ رہتی دنیا میں کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. اور بلکہ آپ نے کہا کہ آپ بھی بات رکھیں، تو بلکہ میں تو اپنے پروفیشن سے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر مورس بکائے کے نام سے ایک ایمبریولوجسٹ گزرا ہے، کینیڈین. He passed away a few years ago. And somebody asked him to, can you look on the ayah of Quran, especially related to embryology, جو انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، انہیں اس کے سامنے رکھا گیا کہ بھئی آپ ذرا ان کا مشاہدہ کر کے بتائیے کہ are they scientifically agreeing with your embryological kind of research or embryological findings. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ حیران ہو گیا کہ جب اس نے قرآن کی آیت میں جو پوری ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، جو انشاءاللہ جب آئیں گی کبھی ہم بات کریں گے اس پہ، کہ جب اس نے اس کو مشاہدہ کیا تو وہ حیران ہو گیا کہ 1400 سال پہلے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ انسان کے جسم کے اندر ہم کسی طریقے سے کچھ دیکھ سکیں. تو قرآن نے جو بات کی ہے یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے. تو قرآن تو بذات خود آپ جو ہے وہ معجزہ ہے، ایک ایک آیت اس کی معجزہ ہے، ایک ایک حکم اس کا معجزہ ہے، اور یقیناً جو بھی واقعات اس کے اندر آئیں گے وہ بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو کیا آج کے موضوع کو کیا لے کے چلیں گے شعیب بھائی؟ کہاں سے آغاز کریں گے آج؟ ہماری ترتیب یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ روزانہ جو جز ہے اس میں سے کچھ پرلس، کچھ جیمز، کچھ ریفلیکشنز ہم لیں روزانہ. اوبویسلی جز کا خلاصہ ہم نہیں پیش کر سکتے، تو روزانہ آج پہلے جز سے جو ہے وہ کچھ ہم ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگلے 30 دن تک جو ہے وہ روزانہ ہم جو ہے وہ ہر جز سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آیات، کوئی موضوعات اور کوئی ریفلیکشنز ہم بھی کرائیں گے انشاءاللہ. جی شعیب بھائی. ہاں، بس وہ مجھے جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا جب دیکھ نہ سکتے تھے تو کیا صورتحال تھی؟ تو دریا بھی تھا قطرہ، اتنا بڑا دریا وہ بھی ایک قطرے کے نظر آتا ہے. اور جب آنکھ کھلی تو قطرہ بھی دریا نظر آیا. تو اصل میں آنکھ کھولنے والی بات ہے اس پوری جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کے اندر. ہم آنکھ کھولنے والی بات ہے، وہ آنکھ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہو سکے نا. تو ہمارا ہدف یہی ہے کہ جو ہے وہ اس رمضان کا کہ ہم اس میں اپنی ہدایت کے اندر اضافہ کریں. دیکھیں، ہدایت پا لینا ایک چیز ہے اور ہدایت میں اضافہ ایک اور چیز ہے. جیسے سورۃ الکہف کے اندر ہے نا کہ ہم نے وزدناہم ہدی، ان کو ہدایت کے اندر ہدایت کی تقویت دی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ہدایت کی کسی لیول پر ہیں تو اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز کریں کہ ہم مزید ہدایت کے اندر بڑے لیول پہ آ جائیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ بہت سارے سامعین اس وقت موجود ہیں شعیب بھائی، تقریباً 70 کے قریب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ سننے والے اگر کوئی چیٹ پر کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ شعیب بھائی. جی، اور چیٹ کا جو یوں سمجھیں کہ SOP ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا چیٹ ایک جو ہے نا وہ پارٹیسپینٹس کے اندر چیٹ ایڈمن ہے نا، ان کو آپ کریں گے. اگر انہوں نے اپروپریٹ پایا تو سب کو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کر دیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ ہمارے پارٹیسپینٹ پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ساری بات پوڈ کاسٹ سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو ہم نے یہ جو ہے وہ آپریٹنگ پروسیجر بنایا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ بھیجیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ فلٹر ہو کر آپ سب کو براڈ کاسٹ ہو جائے گا میسج نا. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو اب دیکھیں فاروق بھائی، ہم دوبارہ بات پہ آتے ہیں کہ رمضان کا ہمارا ہدف کیا ہے. دیکھیں، دن میں ہمیں کیا کرنا ہے رمضان کے اندر؟ دن میں ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ روزے کے لیے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا. اور جب تقوی حاصل ہو جائے گا تو رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ رات میں ہم تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے. اور قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین. تو یہاں سے جو ہے وہ تقوی حاصل کیا روزے میں صبح، اور رات میں قرآن کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ ہدایت حاصل کی. یہ سائیکل ہے جو کہ پورے رمضان کا سائیکل ہے، جو کہ ہمیں اس سائیکل کے اندر اپنے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے. اور مقصد جو ہے اس کا تقوی کا جو ہے حصول ہے. جی بالکل بالکل بالکل. تقوی کا حصول اصل چیز ہے. اصل میں ہمیں نا بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اور ہماری ویکنیس کیا ہے. جب تک ہمیں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر جو تربیتی نظام ہے روزے کا اس کے اندر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو مثلا میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہاں پر ہمارے یوتھس بھی ہیں اور ہمارے چلڈرن بھی ہیں اور پوری فیملیز بھی ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس کو جو ہے نا وہ اس کے ایک وزیر نے یہ کام کیا کہ اس کو جو ہے 2 بلیوں کو تربیت دی نا. اور وہ 2 بلیاں ایسی تھیں، اتنی اوبیڈینٹ تھیں، یہ حکایت ہے. تو اس کے جو ہے وہ جو پرائیویٹ اس کا جو روم تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپنے دوسرے وزیر کو لے کر گیا بڑے اس سے نا کہ میں تمہیں ایک کمال دکھاتا ہوں، ایک زبردست قسم کا کمال. وزیر گیا اور وزیر نے دیکھا کہ اچھا ایک سائڈ پہ ایک بلی اور دوسرے سائڈ پہ دوسری بلی، اور
ایک اس پہ شمعدان یعنی کہ کینڈل روشن ہے, دوسرے کی جو ہے وہ کمر پہ شمعدان اور اس پر کینڈل روشن ہے. وہ اس نے کہا دیکھا کمال ہے, میں نے ایسی تربیت کی ہے بلیوں کی کہ بلیاں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی, اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں. وزیر صاحب نے کہا بادشاہ سلامت, دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ان بلیوں کو ٹیسٹ کیا ہے؟ کون سا ٹیسٹ؟ اس نے کہا میں ایک ٹیسٹ کرتا ہوں پھر چیک کرتے ہیں کہ بلیوں کی تربیت کیسی ہے. تو جو ہے وہ واپس گیا اور ایک تھیلی کے اندر کچھ لے کر آیا. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس تھیلی میں کیا تھا. اس تھیلی کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر سے چوہا نکلا. جب چوہا نکلا تو بلیوں نے ساری ٹریننگ چھوڑ دی اور شمع گری ادھر, کینڈل ادھر گری اور بلیاں جو ہے وہ چوہے کے پیچھے. تو یہ اگر ہمیں اپنی, اب بلی کی ویکنیس کیا ہے, چوہا, ہماری کیا ویکنیس ہے, ہمیں اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس رمضان میں اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. بالکل بالکل. تو جو رمضان تو جی مہینہ اسی چیز کا ہے کہ آپ کچھ تیاری کریں, کچھ پلاننگ کریں, کچھ اپنے زندگی کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ سوچیں. بلکہ آج ہمارے درمیان جو بھی ہمارے سامعین موجود ہیں, ہم میں سے ہر شخص اپنی پلاننگ کرے کہ آج اس پوڈ کاسٹ اور آج جہاں روزہ کھل گیا ہے یا جہاں روزہ کھلنے والا ہے, قبولیت دعا کا وقت بھی ہے, کہ اپنی ذاتی پلاننگ کریں کہ میں نے اس رمضان میں کیا تبدیلی کرنی ہے, میرے اندر اس رمضان سے کیا تبدیلی آئے. ورنہ یہ کہ رمضان آیا اور گزر گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے جس طرح بات کی کہ ویکنیسز تو پھر آدمی کو اپنی خود تلاش کرنی پڑیں گی نا. لیکن ایک شعیب بھائی اس وقت جو میرا خیال ہے کہ ایک چیز کا ہم تذکرہ کرتے چلیں, پھر آپ شروع کیجیے گا انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے, ہے کہ ایک جنرل کمزوری اس وقت ہم سب کے ساتھ وابستہ ہے, وہ یہ گیجٹس ہیں. یہ جو الیکٹرانک میڈیا نے جو ہم سب کو پریشان کیا ہے, یعنی موبائلز اور موبائل پہ جو بے تحاشا ایپس ہیں. تو دیکھیں تمام سامعین بشمول میرے, کم از کم یہ ہم ضرور اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہم اپنا اسکرین ٹائم خدا کے لیے اس پہ کچھ کم کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ رمضان ہم سے ایسے گزر جائے, ہم اسی فیس بک, اسی ٹویٹر, اسی جو واٹس ایپ چیٹ اور یوٹیوب ویڈیوز اور یو نیم اٹ کہ کیا ایپس ہیں, بلکہ انہی کے اوپر اپنا جو ہے وقت کا ضیاع جو ہے وہ کریں. جو قرآن کو سننا, قرآن کی تلاوت کرنا اور اچھی چیزوں کو پڑھنا, اچھی چیزوں کو سننا, اور بلکہ میں ان سارے ایپس کی اور گیجٹس کی مخالفت نہیں کر رہا, ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے ذریعے اس وقت کا ضیاع نہیں کیجیے, بڑا محدود وقت ہے. کیا خیال ہے شعیب بھائی آپ کے سوالے سے؟ بالکل, آپ نے جس طرف رہنمائی کر رہے ہیں اصل میں وہی سورۃ الفاتحہ سے کا موضوع ہے نا, ہدایت. ہدایت اصل میں اسی چیز کا تو نام ہے کہ آپ اپروپریٹ ایکشن لیں اپنے وقت کے حساب سے, اپنے حالات کے حساب سے. اگر اپروپریٹ ایکشن نہیں لیں گے بلکہ اس وقت جو ہے وہ جب آپ کو کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے, آپ سو رہے ہوں گے, جب حاصل کرنے کا موقع ہے تو آپ کہیں اور جو ہے وہ اپنا وقت لگا رہے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا جو ہے وہ محرومی ہوگی. یعنی کہ ایک تاجر جو ہے وہ خسارہ, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فائنل ایگزام ہے اس کا اور اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اپنے گیجٹس میں لگا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں نا. تو ہدایت کا موضوع یہی موضوع ہے جو کہ جو ہے وہ آج ہمیں اس کو شروع کرنا ہے نا. تو سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں کیا؟ بالکل شروع کیجیے. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں, سورۃ الفاتحہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح, یہ کھولنے والی ہے قرآن کو, فاتح ہے, فاتحہ, اور یہ دعا ہے, اصل میں یہ دعا ہے, اور بقیہ قرآن جو ہے جواب دعا ہے. اور اس دعا کے اندر جو ہے وہ دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کا اظہار کریں کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کے لیے جو ہے وہ آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ سب سے اہم وہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے, چھوٹی سی آیت ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. بالکل ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھا راستے پہ, اور صرف دکھا نہیں, دکھانا جو ہے وہ بڑا محدود لفظ ہے نا, یعنی کہ ہمیں ہمارے اندر کیپیسٹی پیدا فرما کہ ہم اس صراط مستقیم پر چل پڑیں, چل پائیں. ہاں, بہت دفعہ آپ کے پاس ہدایت ہوتی ہے لیکن آپ اس پر چلنے کے قادر نہیں ہوتے, آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جو ہے وہ چلا پائیں اپنے آپ کو اس راستے پہ نا. تو یہ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ ہدایت کے لیے سب سے اہم انگریڈینٹ کیا ہے؟ اگر آپ سب سوچیں بھائیوں بہنوں, ہدایت اگر پانی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن, منزل. یعنی کہ گوگل میپ ہے, گوگل میپ کی مثال دیں, دیکھیں تو گوگل میپ کیا ہے؟ گوگل میپ میں آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیسٹینیشن سیٹ کرنی ہے. ڈیسٹینیشن یہ بات طے کریے گوگل میپ آپ کو کہاں گائیڈ کرے گا. اگر آپ ڈیسٹینیشن غلط کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. اگر آپ ڈیسٹینیشن صحیح رکھیں گے تو آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, میری ڈیسٹینیشن کیا ہے فاروق بھائی, ہمیں یہ بتانا کی ضرورت ہے نا. بالکل بالکل. سو ڈیسٹینیشن تو جنت کا حصول, اللہ کی رضا کا حصول, آخرت کا حصول, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو ڈیسٹینیشن تو وہ ہونے چاہیے نا, اور اسی ڈیسٹینیشن کے حساب سے
پھر آپ پلاننگ کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. آپ نے ہدایت کی بات کی, الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہم خود راہ نہ پا سکتے اگر خدا ہماری رہنمائی نہیں کرتا. تو ہدایت کے لیے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہدایت کے لیے بھی اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے, اور اللہ ہی نے آپ کو ہدایت دینی ہے, اور اللہ ہی نے آپ کو ہدایت پہ قائم رکھنا ہے. بالکل بالکل. اور جو اصل میں ہدایت کا مفہوم ہے اس کے اندر ہمارے ذہن میں جو ہدایت آتی ہے نا, وہ آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک چیک لسٹ آ جائے, ایک بڑی سی چیک لسٹ, ڈوز کی چیک لسٹ اور ڈو ناٹس کی چیک لسٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیک لسٹ ہمیں مل جائے تو ہم ہدایت یافتہ ہو گئے. مگر آپ غور فرمائیے, قرآن حکیم میں ڈوز ڈھونڈنے سے مل رہا ہے, ڈو ناٹس اور درمیان میں بہت ساری باتیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے اندر ایک مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے. جب وہ مزاج پیدا ہو جائے گا, اس چیک لسٹ جیسی اینالوگس چیزیں آئیں گی تو بھی ہم کر پائیں گے. اگر مزاج مثلا جو ہے وہ آپ غور کریں, تکبر نہ کریں, یہ ایک ڈو ناٹس ہے. لیکن تکبر نہ کریں اس کے جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ جب قرآن بیان کرتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا تکبر کے معاملے میں ہم یہاں شکست کھا جائیں گے, یہاں شکست کھا جائیں گے. تو جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کے متعلق اکثر سے لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے قرآن نہیں پڑھنا, مجھے بتا دیں قرآن کے احکامات کیا ہیں, قرآن کے ڈوز کیا ہیں اور ڈو ناٹس کیا ہیں, بس مجھے کہ میں بس اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن قرآن کے ڈوز یعنی کہ ہدایت جس کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے متعلق کہہ رہے ہیں, اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کیپیسٹی چاہیے, اور کیپیسٹی کے لیے مزاج چاہیے. قرآن پڑھنے کے بعد وہ مزاج بن جائے گا, پھر ہم ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ چیز ہے. اور پھر جو ہے وہ دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, ہدایت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اسٹیگننٹ ہے کہ آپ کے پاس آ گئی تو بس نہیں, یہ چھین بھی سکتی ہے. بالکل بالکل. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو لفظ ہے, یہ جو دو کیٹیگریز ہیں بڑی خوفناک ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر یہ بات ہے کچھ لوگ تھے جو ہدایت کے راستے پر چل رہے تھے, ہدایت کے راستے پہ چل رہے تھے, اچانک جو ہے وہ کچھ چوائسیز آئیں اور ان چوائسیز کو میں سے ایک فریق نے جان بوجھ کر جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا, اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیا, یہ مغضوب علیہم ہو گئے. اور ایک فریق کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے محبت کے اندر جو ہے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا, یہ ضالین ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہدایت جو ہے وہ آپ یعنی 3 گھنٹے کا سفر ہے, 2 گھنٹے تک آپ بالکل ہدایت پر چل رہے ہیں, پھر اچانک ایسی چوائسیز آئیں کہ آپ نے غلط راستے طے کر لیے, تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی, آپ مغضوب بن گئے, ضالین بن گئے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پیچھے تھے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. تو ہدایت پہ اسٹارٹ, صحیح ڈیسٹینیشن سیٹ, اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح راستے پر چلنا, یہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. اور بالکل چوکنا رہنا, کسی وقت بھی ہم سے ہدایت چھن سکتی ہے. اسی وجہ سے 5 وقت میں سورۃ الفاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے, ہدایت پہ جمنا بھی چاہیے, اور جذبہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا اس پہ ہمیں قائم رہے. میں کچھ سن رہا تھا شعیب بھائی اپنا ایک واقعہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سب لوگ جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا مال سے, مطلب میں تو جب بچوں کے ساتھ کوئی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہی از دا بل گیٹس آف دی پروفٹ ٹائم, یعنی یا بلکہ آپ جو بھی کہہ لیجیے اس کو, ان کو تو بے تحاشا دولت. ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے اور ان سے کہا کہ مجھے بڑا خوف ہے کہ میں اپنی دولت کی وجہ سے جو ہے وہ شاید جنت میں نہ جا پاؤں گا, اور بڑے پریشان تھے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ بھئی عبد الرحمن تم کیوں پریشان ہوتے ہو, تم اپنی دولت جب تک اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے رہو گے صحیح انداز میں, تو دولت کا آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور اس کا صحیح استعمال جو پریشانی کی بات ہے. اچھا اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا پھر بھائی. تو اچھا پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ میرے بعد کچھ صحابی ہوں گے کہ جن کو میں اس دنیا میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد کبھی نہ دیکھوں گا. تو وہ بڑی پریشانی, اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ تو جو آپ نے بات کہی نا, اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہدایت پانے کے باوجود شاید جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت سے جو ہے وہ بھٹک جائیں گے, اور روز قیامت جو ہے میرے ساتھ صحابیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوں گے. اور اس کا جو ہے وہ جو اس کو پھر ہم نے دیکھا بھی ہے نا کہ جس طرح نبی کریم کے انتقال کے بعد جو بھی سب سے بڑا جو ثانیہ پیش آیا, چیلنج پیش آیا, وہ یہی تھا, ارتداد کا تھا کہ نہیں. حضرت ابو بکر کے صاحب نے سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ بے تحاشا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ
دین سے پھر گئے اور زکوٰۃ سے پھر گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. انسان کے بگڑنے کے کوئی بھی انسان بگڑ سکتا ہے, کسی وقت بھی انسان جو ہے وہ دلالت کی طرف چل جا سکتا ہے. اور جو سورہ بقرہ میں جو ہے بار بار جو ہے وہ اسی کی طرف نشاندہی کی گئی. ایسا ہی ہے نا, سورہ بنی اسرائیل کے جو پورا قصے کہاں جو بتائے گئے ہیں اس کے اندر, اور جو پورا جو چارج شیٹ پیش کی گئی ہے ان کی, وہ ساری کی ساری چارج شیٹ جو ہے وہ اسی بنیاد پر پیش کی گئی ہے کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئیں, اتنے احسانات دیے گئے, گنوا کے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم 15 منٹ میں ساری باتیں بتا سکیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ نشتروا الضلالہ, کہ جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی جو ہے وہ خرید لی, اور کیسی ہی جو ہے وہ بے نفع جو ہے وہ تجارت انہوں نے کی کہ جس سے وہ نہ ہدایت پائے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہدایت کا جو جذبہ شکر ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور we should thanks Allah that he has given us the Islam. He raised us as a Muslim. He gave us all the opportunity to practice the deen, and but we should pray that we should live and die on ایمان انشاءاللہ. تو شیخ بھائی آپ کیا پوائنٹ؟ اچھا دیکھیں, سب سے بڑی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی ہے نا. یعنی کہ اس کے اندر آپ دیکھیں, ابلیس ایک جن ہے اور اعلیٰ ترین منصب پر ہے, ملا الاعلیٰ میں نا, فرشتوں کی جو محفل ہے اس کے اندر وہ بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک جو ہے مخلوق بنائیں گے جو کہ زمین پہ خلیفہ ہوگی. فرشتوں کا شاید پچھلا ایکسپیرینس تھا, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں, آپ کی تقدیس کرتے ہیں, یہ زمین میں فساد کرے گا, زمین میں خون مچائے گی یہ نئی مخلوق. تو پھر جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ سکھاتے ہیں, اور اس سکھانے کے عمل میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں. فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری کیا جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے. اور پھر وہ جب وہ علم الاسماء کہتے ہیں, تو وہ علم الاسماء جب ہوتا ہے, اور جو پھر فرشتوں کی محفل میں آدم علیہ السلام کو حاضر کیا جاتا ہے, اور وہ چیزیں حاضر کی جاتی ہیں, وہی فرشتے جو اس ٹریننگ میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی جواب نہیں پاتے. حضرت آدم علیہ السلام صحیح بالکل کریکٹ جواب دیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا پوٹینشیل ظاہر ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے یہ اس معاملے میں فضیلت رکھنے والا ہے, تو پھر تم جو ہے ان سب کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس وقت جو ہے وہ تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آتا ہے, اور وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک شخصیت جو بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی, جو کلیم میں بہت اعلیٰ منصب پر تھی, یعنی کہ ابلیس, وہ کہتا ہے کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا. میں کیوں؟ ابا واستکبرا, اس نے انکار کیا. اور اس نے کیا مسئلہ کیا؟ تکبر. یہ وہ ویکنس تھی جو اب تک ایکسپلور نہیں ہوئی تھی. شیطان کی بہت ساری اچھی باتیں ہوں گی, لیکن یہ ویکنس چھپی ہوئی تھی, اور وہ جب آدم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو وہ ویکنس سامنے آ گئی کھل کر. اس نے انکار کر دیا. اچھا, انکار غلطی تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے, اور آدم علیہ السلام کو اس نے بعد میں دھوکہ دے کر, حوا کو دھوکہ دے کر, اس نے وہ پھل جو کہ ان کو منع کیا گیا تھا وہ کھلوا بھی دیا. تو دونوں نے غلطی کی, ابلیس نے بھی غلطی کی, آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی. لیکن ابلیس اور آدم علیہ السلام میں ایک بڑا فرق ہے. ابلیس نے اپنی غلطی پر ڈٹ گیا. اس نے کہا میں نہیں مانتا بھائی, میں نہیں سجدہ کروں گا, آپ کی بات کو غلط کر کے دکھاؤں گا. آدم علیہ السلام نے کیا, غلطی ہو گئی بھائی, معاف کر دیں. تو جس طرح گوگل میپ کے اندر آپ جا رہے ہوں, اپنی ڈیسٹینیشن سیٹ ہے, آپ غلط راستے پہ نکل گئے, تو گوگل میپ کیا کرتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ ٹیک یو ٹرن, پھر واپس ادھر آ جائیں. پھر یو ٹرن کر کے واپس آنا, یہ توبہ ہے. آدم علیہ السلام کی خصوصیت, حوا علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ واپس آ جاتے ہیں صراط مستقیم پر. شیطان جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہے. یہ وہ چیز جو ہے قصہ آدم. اچھا دیکھیں, ہم لوگ فاروق بھائی بچے جو ہے وہ اسپائڈر مین کی بات کرتے ہیں نا, ہلک کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ مارول کے جو کامکس ہیں نا اس کے اندر یہ سپر ہیروز ہیں. بچے ہمارے نوجوان بات کر رہے ہوتے ہیں اسپائڈر مین کیسے وجود میں آیا, اسپائڈر مین نارمل آدمی تھا, اسپائڈر مین کیسے بن گیا. لیکن آپ ذرا غور کریے کہ آدم علیہ السلام یعنی کہ اسپائڈر مین ایک انسان تھا نا, پھر وہ اسپائڈر مین بنا, چاہے وہ کہانیوں میں. لیکن انسان کیسے بنا, انسان کی تاریخ کیا ہے, انسان کیسے بنا اور انسان اس دنیا میں کیوں آیا, یہ سوال جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اور یہ ہدایت کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ کیس اسٹڈی ہے جو کہ بعد میں آگے جیسے آپ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس میں نظر آئے گا کہ بنی اسرائیل کا بھی مسئلہ تکبر ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, صفحا. ہم ایمان لائیں صفحا کی طرح, بے وقوفوں کی طرح. اور بے وقوف کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں ان کے نزدیک. یہ تکبر ہے جو کہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے. جی تو آپ جملہ مکمل نہیں کیا آپ نے. تو انسان کو اس دنیا میں انسان کیوں بنایا گیا؟ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نائب کی حیثیت سے کہ اس کی نہ صرف عبادات کرنی ہے بلکہ اس کے نظام کو جو ہے اس دنیا میں جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور جاری و ساری کرنا ہے، اور جی جی حق اور بالکل باطل دی گئی۔ بالکل بالکل اصل میں یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے فلٹریشن ہو جائے اچھے اسٹف کی اور خراب اسٹف کی. اچھا صحیح، اسٹف جو ہے وہ آگے کے میدان میں پروسیڈ کر، اور خراب اسٹف جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے، جس کو جنت اور جہنم کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں. تو صحیح، یہ پروسیس ہے پورا، جس کے ذریعے جو ہے اچھا اسٹف جو ہے وہ آگے چلا جائے گا اور خراب اسٹف جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا شیطان کے ساتھ نا. صحیح، تو یہ وہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں نا. اچھا، ٹھیک، تو آپ نے بنی اسرائیل کی تو بات کی. حضور جی، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا تو ان کے سامنے ایک اور چیلنج بھی تھا، مشرکین مکہ. مشرکین مکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا، صحیح، مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو درمیانی جو کامن گراؤنڈ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور خانہ صحیح، کعبہ میں مشرکین نے کیا کیا تھا؟ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے گھر کو انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہیں؟ توحید کے پرستار، اور تم بت پرست ہو. تو یہ بات مشرکین مکہ کو سمجھائی گئی اور ان کو کچھ اور سمجھایا گیا. تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مگر ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ابو جہل بولتا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ان کے خاندان میں نبوت آ گئی، میرے خاندان میں نبوت کیوں نہیں آئی؟ بنی اسرائیل کہتے تھے یہ کیا طریقہ ہے کہ بنی اسرائیل میں نبی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں نبی آ گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم اس طرح کی تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ جس کے متعلق فیصلہ کرے کہ وہ نبی بنے گا. ہم لوگ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. شیطان نے یہ کہا کہ بھائی یہ کیوں، اس کو کیوں بنا دیا خلیفہ؟ یہ وہ سارے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر خود ٹانگ اڑانا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر شاکر رہنا. یہ اصل میں اسپرٹ ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس فاروق بھائی تھوڑا سا ٹائم کم ہے. کیا ہمارے جو چیٹ ایڈمن ہیں وہ کیا ان کے پاس کچھ میسج آئے ہوئے؟ میرا نہیں، میرا میسج ہے ہمارے پاس اب تک کہ ایم شور کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ گفتگو کو فالو کر رہے ہوں گے، تو آپ کنٹینیو کیجئے. میرا خیال ہے ہمارے پاس کچھ سوال نہیں. اچھا تو پھر بس یہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں ہمارے لیے آج پیغام کیا ہے، یعنی کہ ہمارا ٹیک ہوم اوے میسج کیا ہوگا نا. میسج کر لیجئے. جی ہاں، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پورے اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے ٹیک ہوم اوے میسج جو ہے وہ کیا ہے نا، ٹیک اوے ٹو ہوم. تو ایک تو چیز نظر آ رہی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ہمیں پیچھے کی امتوں کو، پیچھے کے واقعات کو کہانی کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح موقع دے دیجئے کہ پورے پہلے سپارے کا جو اختتام بھی ہو رہا ہے نا وہ بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. کہ جو پچھلی امتیں جو تھیں وہ تو چلی گئیں، وہ گزر گئیں، ان کے عمل کا بدلہ ان کے لیے، تمہارے عمل کا بدلہ تمہارے لیے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کا پرستش تم سے نہیں ہوگی. تو کتنے بہترین انداز میں جو ہے یہ سورہ پہلے سپارے کی آخری آیت ہے یہ، کہ جس میں جو ہے وہ بالکل وہی بات کی جا رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی امتیں کی مثال تمہیں دی گئی ہے ہدایت کے لیے، لیکن ان کی جواب دہی تم سے نہیں ہونی. تم نے کیا کیا ان سے؟ جی ہمیں اپنے اعمال کی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہے. یعنی ہم کسی پر الزام لگا شیطان میں بیوقوف بنا دیا، شیطان کو برا بلا کہنا جو ہے نا وہ اس پہ کافی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں. نہ ہم کسی اور کو کہ ہماری کلاس کے اندر ایک بڑا برا بچہ ہے اس کی وجہ سے ہم خراب ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں، کیونکہ ہمیں ہی ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارے متعلق فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. کوئی ہمیں جو ہے وہ جنت اور جہنم میں لے کر نہیں جائے گا، ہمارے اپنے اعمال ہمیں لے کر جائیں گے. اور ہمارے اعمال کے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پر ہمیں ڈھانپ لے گی. اور جب ہمارے اعمال کے سے ہم پر اللہ کی رحمت ہم پر ڈھانپ لے گی تو اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہم جنت میں داخل ہو پائیں گے. تو اپنے اعمال پہ اکڑنا بھی نہیں ہے جیسے کہ شیطان اکڑا اور تکبر کا شکار ہو گیا، یہ بھی نہیں کرنا، لیکن اعمال کرنے. اور جی بالکل یہ جو ہے وہ اصل میسج ہے جس کو جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا. بالکل اور ہدایت سے جو ہے وہ جڑے رہنا ہے، اور ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور جو ہے اس کے لیے جستجو بھی کرنی ہے. شب وقت ہوا چاہ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑا اسٹرکٹ فیصلہ کیا تھا کہ 30 منٹ سے ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے پوڈ کاسٹ کو، اور بھی ہم 5:30 پہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اسٹرکٹلی جو ہے وہ 6 o'clock ہم اسے جو ہے وہ فنش کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ہر سپارے کی کوئی ایک دعا پہ رکھ دوں گا اختتام. بالکل
انکلوڈ آپ کر دیجیے گا. تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کیا خوبصورت دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کی کہ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھیو اور ہمیں طریقہ عبادت بتاؤ اور ہمارے حال پر جو ہے وہ رحم کے ساتھ توجہ فرما. بے شک تو توجہ کر فرمانے والا ہے. اور اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر جو ان کو ان کی آیتیں پڑھائے اور پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے. بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے. کیا زبردست دعا جو ہے حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے کی اور ہمیں بھی اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے دعا کرنا چاہیے. شعیب بھائی آخری دعا کے ساتھ اختتام کیجیے. جی بس دعائے خلیل یہی ہے جو آپ نے رکھ دی ہے اور ہم آج اب یہاں اسی بات ختم کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. جو اشرکا موجود ہیں اس وقت جتنے بھی ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ کل جو ہے وہ پورے یعنی کہ ہوم ورک کے ساتھ حاضر ہو. آپ لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھیں پہلا پارا اور اس کے اندر کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے پیغام سے مستفید ہوں. ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ اپنا ہوم ورک مکمل کریں. آپ بھی اپنا کام انجام دیں تاکہ مل جل کر ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں. تو کل انشاءاللہ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.